یاد رکھنا تقوی سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، تقوی سے ماحول خوبصورت بنتا ہے، تقوی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لینا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لینا۔ آج ہم خود سوچیں، آج ہم خود دیکھیں، آج ہم خود اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا، اگر خوف خدا ہوتا تو اس دھرتی پر یوں ہماری بہنوں کی عصمت دری نہ ہوتی۔ اگر خوف خدا ہوتا تو یوں ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کے سامنے ماں کی عصمت دری نہ ہوتی۔ اگر خوف خدا ہوتا تو یوں باپ کے سامنے بیٹی کی عصمت دری نہ ہوتی۔ خوف خدا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہن، ایک بہن سفر کرتی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ یہ ملک بنا تھا کس پر؟ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا نا۔ یہ ملک بنا تھا کیوں؟ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا نا۔ اور کلمے کا درس کیا ہے؟ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ حضرت ابو ذر کو کی جانے والی وصیت کہ اے ابو ذر تقوی اختیار کرنا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا اگر تقوی اختیار نہیں کرے گا تو وہ کلمے کے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج سب سے بڑا فقدان ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ خوف خدا نہ رہا، خوف خدا نہ رہا۔ ابھی گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا، ایک تو واقعہ کرنے والے درندے تھے، ایک واقعہ کرنے والے درندے تھے۔ میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ میری بہن جو فرانس سے آئی، ذرا چشمے تصور کے اندر ہو سکتا ہے میری اس بہن نے سوچا ہو میں کافروں کے ملک میں رہتی تھی، میں کافروں کے ملک میں رہتی تھی، اب میں مسلمانوں کے ملک میں آ گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اس بہن کا واقعہ ہو جو یمن سے چلی تھی، مدینہ منورہ میں آئی تھی، اور وہ بہن پورے زیورات سے لدی ہوئی تھی، پورے زیورات سے لدی ہوئی یمن سے چلتی ہے، مدینہ میں پہنچتی ہے، عمر کا دور خلافت ہے، مدینہ میں پہنچ کر کوئی اس بہن سے پوچھتا ہے، اے بہن اتنا لمبا سفر کر کے تو آئی ہے، بتا صحیح کہ کسی نے تیری طرح آنکھ اٹھا کر تو دیکھا؟ وہ بہن کہتی ہے آنکھ اٹھانا تو دور کی بات، اس پورے سفر پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا بھائی کھڑا ہے اور کوئی میرا بیٹا کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بہن کے تصور کے اندر یہ بات آئی ہو، کیونکہ وہ بھی عمر کا دور خلافت تھا، اور اس وقت بھی ہمارے ملک کے اس شہر کے رہنما جو ہیں، اس شہر کے جو لیڈر ہیں جنہیں سی سی پی او کہا جاتا ہے، وہ بھی عمر ہیں، وہ بھی عمر ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی موالتے کے اندر کہ وہ بھی عمر کا دور تھا، عورت یمن سے آئی تھی، کسی نے پوچھا نہ تھا۔ آج میں بھی تو گجرانوالہ سے نکلوں، لاہور کی طرف چلوں، میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لوں، کیا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ درندوں کا دور ہے؟ اسے یہ بھول گئی کہ یہ درندہ صفت لوگ یہاں رہتے ہیں۔ ان دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ درندوں نے حملہ کیا، جو کچھ ہوا، لیکن اس سے بھی بڑی زیادتی جو ہو رہی ہے اس وقت ہر گھر کی زینت یہ واقعہ بنا ہوا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جان یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ آج اخبار کھولیں، آج سوشل میڈیا پہ بیٹھیں، آج خبریں سنیں، خبریں یہ آ رہی ہیں لاہور موٹر وے زیادتی کیس، لاہور موٹر وے زیادتی کیس۔ اور اللہ کے بندو، وہ عورت تو ایک روز نہیں مری، ان واقعات کو سن کر وہ عورت روز روز مر رہی ہوگی۔ اس کے بچے کیا پوچھ رہے ہوں گے امی یہ کس کے ساتھ واقعہ ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی رات ان درندوں کو عبرت ناک نشان بنا دیا جاتا، عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ نانا پہلے مجرم کو جب اس دھرتی پر کسی کی عصمت دری ہوئی تھی لاہور چوک میں الٹا لٹکا دیا جاتا، گولیاں مار دی جاتی، تو یوں میری بہن کی عصمت دری نہ ہوتی۔
یوں میری بہن کی عصمت دری نہ ہوتی. اور یہ عصمت دری کیوں ہو رہی ہے؟ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کہا ابو ذر تقوی اختیار کرنا.